عظیم سکالر مجاہد انتق فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني فهما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، ورفعنا لك ذكرك۔ البتہ تحقیق دنیا کے لوگوں، تمہارے لیے ہمارے برگزیدہ پیغمبر سرور کونین تاجدار حرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک زندگی کامل نمونہ ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، قیامت کے دن پہ اعتبار، اعتماد اور ایمان رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ دوسرے مقام پر رب تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تیرے تذکروں کو، تیری یادوں کو، تیرے نام کو بلند و بالا فرما دیا،
صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العالمین پروردگار عالم کی حمد، ثنا، تعریف، توصیف، تحمید، تقدیس، تکبیر، تحلیل اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو۔ تعریفوں کے لائق وہ اللہ ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ تعریفیں اس کو جچتی ہیں جس نے میری اور آپ کی تصویر کو ماں کے پیٹ کی اندھیر کوٹھڑی میں اپنی مرضی سے بنایا۔ تعریفیں اس کو جچتی ہیں جس نے ہمیں اپنی بہترین مخلوق بنایا۔ تعریفیں اسے جچتی ہیں جس نے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ بہترین تصویر سے ہمیں نوازا۔ تعریفیں اسے جچتی ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جو فرماتا بندے ذرا دیکھ، خیال تو کر، یہ دو موتی، دو نور آنکھوں کے میں نے تجھے عطا کیے، اور تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تیری ماں کی چھاتی میں تیری روزی کے چشمے لگا دیے۔ تعریفیں اسے جچتی ہیں جس نے میرے دنیا پہ آنے سے پہلے میری روٹی روزی کا بندوبست فرمایا اور میری ماں کی چھاتی میں چشموں کو لگایا۔ ذرا آگے بڑا، دانت نکلے، ماں کے دودھ پہ ذرا تھوڑا سا دانت لگا، دندی وڈی، ماں کو غصہ آیا، اس نے اٹھایا، چارپائی پہ پھینکا۔ ننھے بچے نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا پروردگار ماں دا تے جواب ہو گیا، ماں دا جواب ہے۔ آواز آئی گھبرا نہیں، جے ماں دا نہیں تے گاں دا صحیح، تیرے پیو نے لے آکے بوئے بدھی، فیڈر میں ڈال اور پیتا جا، پیتا گیا، پیشاب کرتا چلا گیا۔ ذرا آگے بڑھا، یا اللہ اب تو نصاب اتنا زبردست ہے، گاؤں کے پرائیویٹ سکول کا بھی بستہ بھی اٹھانا ہے، بستہ بھاری ہے۔ ہمارے زمانے میں تو سادہ کام، ایک قاعدہ، ایک تختی، ایک سلیٹ، اللہ بیلی۔ ہن تا پہلی جماعت تو ایڈا بھارا بستہ نال پیو نو جانا پیندا چک کے، یا اللہ بستہ بھی اٹھانا ہے تو آواز آئی گھبرا نہیں، اے بندے ذرا خیال کر، میں نے آسمان سے انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ ارے ننے گھبرا نہیں، دیکھ میں نے آسمان پہ بادل کو بھیجا، بارش کو برسایا، زمین کو نرم کیا، تیرا بابا گیا ہل چلائے، دانا ڈال کے آ گیا، میں نے اس کو اگایا، انگوری بنایا، پھر بڑا کیا، ایک دانے سے میں نے 700 دانے بنا دیے، پھر یہ تیرے لیے بھی میں نے انتظام کر دیا، تیری روٹی کا بھی، اور ذرا خیال کر، متاع لکم ولانعامکم،
تیرا بھی فائدہ تیرے ڈنگراں دا بھی فائدہ. گندم آپ کھا توڑی مجھ نو پا. گندم آپ کھا توڑی بیل کو ڈال دے. کہا اس کو کھاتا جا اور رب کے گن گاتا جا. حضرات تعریفیں اس اللہ کو جچتی ہیں جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق حافظ ناصر قادر اور قدیر ہے. تعریفیں اس الہ کو جچتی ہیں جس رب نے پانی کو ڈبونے کی طاقتیں آپ دی ہیں. رب نے دی ہیں طاقتیں، مگر جب اسی پانی میں اس کا اپنا پیارا موسیٰ کلیم اللہ آئے تو پھر مولا قادر تقدیر والا قدرت والا رب وہ ہے. فرعون پیدا ہونے والے بچوں کو مار رہا تھا. موسیٰ کی ماں ڈر رہی تھی. کہا لا تخف موسیٰ ڈرنا، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. پھر اس بوڑھے آسمان نے وہ منظر دیکھا. ماں نے صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کیا. بہن گھبرائی ہوئی پیچھے پیچھے منظر دیکھتی گئی. دعائیں کر رہی تھی. دریا کی دو لہریں تھیں. ایک لہر فرعون کے محلوں کو جا رہی تھی، وہی دشمن تھا. بہن دعائیں کر رہی ہے یا اللہ کہ تے پرا دا صندوق فرعون والا ٹر جائے، مگر قادر اللہ تیری قدرت اپنی ہے. ادھر ہی گیا. جب صندوق کھولا تو فرعون کی بیگم جسے اللہ نے بعد میں ایمان نصیب فرما دیا تھا، اس نے دیکھا. یاد رکھیں نبی اپنے زمانے میں سب انسانوں سے خوبصورت ہوتا ہے. جب ذرا صندوق کھولا، جاذب نظر پرکشش نظر صورت اعلیٰ اجمل اکمل آسن. کہنے لگی بادشاہ یہ بچہ تو مارنے کے قابل نہیں بلکہ اسے پتر بنا لینے ہیں، نتخذہ ولدا، بیٹا بنا لیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے، شاہی آرڈر ہوا. دائیاں بلائی جائیں. ادھر میرے رب نے موسیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا تو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر. انا رادوہ الیک، میں رب ہوں پلٹا کے تیرے گھر ہی لے آؤں گا. وعدہ ادھر سے یہ تھا. اب دائیاں آئیاں، میں ذرا نال پنجابی دیسی رلائی جانا. دائیاں آئیاں ساریاں ہی فرعون نے آزمائیاں. رب نے کہا موسیٰ کسی دائی کے دودھ پہ منہ نہ رکھنا. دائیاں ناکام لوٹی تو بہن منظر دیکھ رہی تھی. کہا جناب ایک دائی کو میں جانتی ہوں، فلاں محلے رہتی ہے، آرڈر ہو تو بلا لاؤں. کہو چھیتی کارا سیتے گھبرائے ہوئے ہیں. یہ چلے گئی اپنی ماں کو جا کے کہا امی مبارک ہو، رب کا وعدہ پورا کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. یہ مائی کو اپنی ماں کو بطور دائی لے کے آئی. جو ہی اس دائی نے بچہ اٹھایا، کلیم اللہ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا. شاہی محل میں خوشی منائی گئی. کہا وظیفہ بھی بہتر دیں گے. کہا اے میرا رب تو قادر تو قدیر، دودھ بھی اپنی ماں کا واپس پلا رہا ہے اور وظیفہ بھی دلوا رہا ہے. ان اللہ علی کل، میں بس بہت آگے بڑھ گیا، لمبی ہوگی بات، کہ تعریفیں اس کو جچتی ہیں جو قدرت والا رب ہے، جس نے چھری کو کاٹنے کی قوتیں طاقتیں آپ دی ہیں، مگر جب اس کا اپنا ذبیح اللہ آئے تو مولا اسی چھری کو بال تک نہ کاٹنے کا حکم دینے والا ہے. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. حضرات ادھر بات چلی گئی تو آگے بڑھ جائے گی، موضوع پہ پلٹنا چاہتا ہوں. تعریفوں کے لائق وہ الہ، وہ رب، وہ قادر، وہ قدیر اللہ، وہ قدرتوں والا اللہ، جس نے ماں کے پیٹ کی اندھیر کوٹھڑی میں میری تیری تصویر بنائی.
اور اس میں وحدہ لا شریک ہے چاہے تے ٹپری واس نو پوتر دے چن ورگا سونا تے ایتھوں دے تکڑے بلوچ دا پوتر ہوئے کالے رنگ دا. مثال دے رہا ہوں بلوچ میں نہ لڑ بھی نہ پون کے دائیں. اب مثال پہ دینا چلو کھرلا دا نہ لائے لینے تھوڑا پریڑے واگ جانے. حضرات ٹپری واس کو وہ بنانے والا تصویر بنائے تو آلہ بنا دے. 20 مربوں کے مالک کو بیٹا دے تو کالے رنگ والا دے. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. یہ تصویریں بنانا اس کا کام ہے. کہاں بنا رہا ہے؟ اندھیر کوٹھڑی میں روزی بھی پہنچا رہا ہے اور پرورش بھی فرما رہا ہے. حضرات ذی وقار وہ قادر وہ قدیر اللہ تعریفوں کے لائق ہے. ایسے نہیں کہا. ہر آنے والے نبی نے ایک دعویٰ ایک نعرہ ایک پیغام ایک سبق ہر نبی کا مشترکہ ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کلمہ تے اوڑا جا ہے بندہ جلی مار کے بھی پڑھ لیتے کہ فرق پاؤندا جی لا الہ الا اللہ کی فرق پیا. مگر رب گواہ کلمے کے اندر وہ قوت وہ طاقت عظمت میرے پروردگار نے رکھی ہے. کاش تجھے اور مجھے اس کی سمجھ آ جائے. پہلے اس کی عظمت بتا دوں پھر میں اس کا ترجمہ کر کے موضوع پہ آ رہا ہوں. حضرات ذی وقار قیامت کا دن ہوگا. ایک بندہ پیش ہوگا اس کے 70 سے زیادہ دفتر بڑے بڑے رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں گے. پریشان ہو جائے گا گھبرا جائے گا. نیکی والا پلڑا مڈو ہی صاف خالی ایک کی شے کوئی نہ. وہ بڑا پریشان ہے بندہ. اللہ فرمائیں گے میں انصاف کروں گا آج کسی سے زیادتی نہیں ہوگی. اس کی کوئی نیکی دیکھ کے لاؤ یا اللہ اور تو کوئی نہیں. پرچی ہے چھوٹی جی ایک پرچی اس کی ہے. یہ کہتا ہے میں نے سوچا اتنے بڑے رجسٹروں میں پرچی بلا کیا کرے گی مگر ان اللہ علی کل شین قدیر. بڑا مہربان رب ہے. پرچی لائی جائے گی جو ہی دوسرے پلڑے میں یہ پرچی رکھی جائے گی. اللہ کی قدرت رجسٹروں سے بھرا ہوا دوسرا پلڑا اٹھ جائے گا. پرچی والا پلڑا جھک جائے گا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. آرڈر دیا جائے گا لاؤ پرچی اس میں ہے کیا. تو پرچی دیکھی جائے گی اس میں ہوگا لا الہ الا اللہ. اتنا وزن ہے اتنی قوت ہے اتنی طاقت ہے کلمہ کے اندر. لا الہ. اور کبھی غور کریں آغاز ہی نفی سے لا اکائی شاہ نہیں بھائیا لا. کلمے کا آغاز لا کوئی نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی سوائے اللہ کے. وہ تصویریں بنائے وہ روزی دے وہ عزت دے وہ ذلت دے وہ صحت دے وہ دینے والا وہ باپ کی نعمت وہ دے ماں کی نعمت وہ دے بھائیوں کی نعمت وہ دے. زمین رقبہ دودھ ہر شے دینے والا کون؟ اللہ. لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں اور سوائے اللہ کے. میں اس کا عام فہم ترجمہ کرتا ہوں. لا کی تلوار اٹھا جتنے آئے رستے میں الہ وہ میرے من کا ہو میرے نفس کا ہو میری خواہشات کا ہو میرے جذبات کا ہو میرے تکبر کا ہو میرے غرور کا ہو میرے گھمنڈ کا ہو میرے رقبے کا ہو میری کرسی کا ہو میرے اقتدار کا ہو. کہا ہر الہ کی گردن اڑا پھر اللہ پکا پھر اللہ پکا. جب تو یہ پکائے گا پھر کائنات کی ہر شے تیرے قدموں میں آئے گی. یہی وہ موقع تھا جب کائنات کے امام صلوات اللہ علیہ آپ سے سوال کیا. یہ جو بندے مڑ سوال بڑے ٹیڑے ٹیڑے کرندے ہیں الٹے لاکھ 10 بلا ساڑی مٹھی چکیے ادھا ہونے دینا کی جوڑ سی بلا. آسمانے کے لیے جانتے نہیں تھے کہ ہستی وہ ہے جسے بھیجنے والا کائنات کا خالق ہے.
کہا اس میرے ہاتھ میں کیا؟ آپ نے فرمایا میں بتا دوں یا تیرے ہاتھ میں پڑی شے آپ بتا دے؟ کہا پھر تو حد نہ ہوگی، انیر نہ ہو گیا؟ فرمایا میں بولا کہ شے آپ بولے بھلا، اس اگج موڑتا انیر ہو جاسی، حد ہو جاسی۔ آپ نے کہا یا اللہ آرڈر دے دے، اس کی مٹھی میں جو ہے وہ خود گواہی دے۔ تو پتھروں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس سن لے کے لشکر جڑی طرف چڑھ دے، پتھر بھی سی کلمہ شہادت دا پڑھ دے۔ تمہید میں بات آگے بہت بڑھ گئی، میں بھی دھند ویکھ کے ذرا تمہید لمبی بن لئیے بھی بلوچ راج پھاتا ہویا تے میں بھی جویں کنجوان آیا نا اگتھوں موٹر وے تو تھلے پیچھے وال گال آئی، اگوں تو بڑھ سپیڈ 5.5 تو نہیں ودی، بڑی دھند اندھا دھند تے جدوں پنڈ نو موڑے اتھے نال دھند مٹی بھی رل گئی، انیر ہو گیا مڈے بل زری شاہ پنڈ ہی نہ لبیا اج جتھوں نت اسی لنگدا جی پنڈ نہ نیڑے آوے پیا۔ اللہ پاک اپنا فضل فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کی سزائیں اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ اپنا کرم فرما دے، رحمت کی بارش برسا دے۔ حضرات آئیے درود پاک ہو اس ذات والی صفات پہ، درود ہو اس محبوب رب العالمین پہ، درود ہو خلاصہ کائنات پہ، درود ہو جوہر کائنات پہ، درود ہو صاحب قرآن پہ، درود پاک ہو صاحب معراج پہ، درود پاک ہو ہستی پاک پہ جس جیسا نہ آیا نہ آئے گا، نہ رب نے بنایا نہ بنائے گا۔ وہ محبوب ہستی ایسی جس کا نام والدہ نے سیدہ آمنہ نے نام رکھا احمد صلی اللہ، دادے نے نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تورات میں آپ کا نام محمد، درود پاک پڑھتے جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انجیل میں آپ کا نام احمد۔ حضرات دونوں ناموں کا مادہ حمد، یہ عام پڑھا لکھا بندہ جانتا ہے۔ حمد کی تعریف کیا اسکولوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہمارا کہتا حمد رب کی تعریف نہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے حمد وہ تعریف ہوتی ہے جو جس کی تعریف کی جا رہی اس میں واقعتاً پائی جائے، اور یہ صفت صرف میرے رب کی ہے، اس لیے حمد صرف رب کی ہوتی ہے۔ سمجھے بات میری؟ حمد رب کی ہوتی ہے۔ حضرات محبوب کا نام احمد بھی محمد بھی صلی اللہ، اور دونوں کا مادہ حمد، کیا نسبت ہے میرے مولا؟ رب کا نام محمود، حضور کا جنت کا مقام مقام محمود، اور حضور کا نام محمد و احمد، مادہ ان سب کا بھی حمد، اور اس امت کا نام حمادون۔ قیامت والے دن آپ نے فرمایا لواء الحمد بیدیہ آدم و من دونہ تحت لوائی، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ وہ حمد، جھنڈے کا نام بھی حمد، امت کا نام حمادون، رب کا نام محمود۔ وشق لہو من اسمہ لیجلہ فضل العرش محمود وہذا محمد۔ مولا تیرے کرم، تیرے فضل، تیرے احسان کتنے ہیں، تو نے محبوب کا نام اپنے نام سے نکالا ہے، اپنے نام سے نکالا ہے۔ عجب نام ہے محمد نرالا، محمد محمد سونا کملی والا، محمد دا نام ساری دنیا تو آلہ، محمد دا نام باویں دشمن علامن اونا دے بھی لب دونوں جفیاں پہ پامن۔ محمد صلی اللہ، کیسا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں لب جفیاں پہ پامن۔ حضرات نام بھی آلہ اور مقام بھی آلہ، نظام بھی آلہ، نام ہی وہ اونچا نام ہے۔ جب برادری نے کہا سردار نام کیا رکھا ہے؟
عبداللات رکھتے، عبدالعزا رکھتے، جو برادری قوم کا رواج تھا، یہ کیا نام رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا تبصرہ بعد میں کرنا، پہلے میرے پوتے کا دیدار تو کر لو۔ جناب سردار عبد المطلب اپنے پوتے کو، تیرے میرے پیر و مرشد کو، کائنات کے امام کو، انبیاء کے بھی نبی کو، نبیوں کے نبی کو، پوری کائنات کے سردار کو، سرور کونین کو، تاجدار حرمین کو، سید الثقلین کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے اور کپڑا چہرہ مبارک سے اتارا، رخ تابندہ دکھایا اور کہا میری برادری کے لوگوں اور قریشیوں، سرداروں، آؤ میرے پوتر نو تکو تے صحیح، میرے بیٹے کو دیکھو تے صحیح، اس کے چہرہ پر انوار کا نظارہ کرو تو صحیح، وہ جس کو سورج نے بھی دیکھا تو بہت شرم آیا، افق مشرق آدم پہ وہ خورشید آیا، وہ سورج سے بھی بہتر جو چاند سے بھی بہتر، حضرات وہ محبوب و مرشد و پیر رب اکبر نے تیرے میرے مقدر میں کیا، وہ مرشد وہ رہبر۔ توجہ میری طرف رکھیں، بات میں نے اب ذرا سیدھی کر لی ہے۔ حضرات جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی، توجہ رکھیں، بات سمجھ آؤں دی بھئی، سر لگ دی بھئی، تو اردو میں پنجابی ورگی بلندہ پہ گھابرن دی لوڑ کوئی نہیں، اردو پنجابی ورگی ہے۔ حضرات توجہ کیجئے ذرا، کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مرشد رہبر پیشوا مقتدا، واہ میرے مولا تیرے کرم ہم پہ، تیرے فضل ہم پہ، ایسا رہبر، ایسا نبی، ایسا پیمبر، جو پیمبروں کا پیمبر، جو نبیوں کا بھی نبی، جو سردار ہے انبیاء کا، وہ ہمارے مقدر میں فرمایا جس کی صورت اجمل، جس کی سیرت اکمل۔ شان ہی پہ بات کروں، صورت ہی پہ، تو یہاں میں ایک بات جو اکثر کہا کرتا ہوں وہ کہنا چاہتا ہوں۔ ذرا چونکہ اس بستی میں، اس گاؤں میں اتو لگن ٹپن تے ڈھیر پرانا تے بندے نہ تعلق بھی ہے، پر این سامنے بے کے گلہ کرندہ ٹائم پیڑی ہے، پہلا موقع تے جیڑی شاہ نمی ہوئے تو مڑ لگ دی بھی عجیب جہی ہے نا، کہ ساڑھے جامن تو پہلے ساڑھا ڈھول بھی چنگا کٹیا ہوتا ہے، اوہ تے شاہ منندے کائی نہیں، گستاخین این ہیں، میں تاں چاہیا بھی میں گالی سونے دے تذکرے تو شروع کرا تو آٹی مجلس ہے، وہم تا مک جائے نا ذرا، روڑا تے لے جاوے نا میرے گڑوں کی دائیں، ڈھولیے نہ کٹ لیا، ڈھولیے نہ کٹ لیا، وین دیا نا، میں ایک بستی ہے، اتھے بندے بیٹھے نے پربانے دی بستی، بڑے سال ہو گئے، وہاں ایک آدمی نوجوان اس نے محبت کی، کہنے لگا جی ساڑھے چاکات واسطہ کر، میں چلا گیا، شکر ہے ہون بڑا عرصہ ہو گیا مجھے، تو میں اس ویلے کو راوی والی بولی چ بھی چار کلمے کہہ لیندہ ہمت شمت کر کے۔ میرے ساتھ مولوی صاحب تھے، بڑے اچھے ان کی آواز تھی، بڑے خوبصورت، میں نے ان سے کہا نا نماز پڑھی نا ہم نے، او میاں سردارو خانو، نماز پڑھی تو ہم 5 بندے تھے، مولوی بشیر کو اللہ صحت دے، اس کی آنکھوں کا مسئلہ اللہ اسے کامل صحت دے، ماشاءاللہ شکر تے علامت مولوی بشیر تک وہ کوڑ بھی تو روڑا ہی موک گیا، منو دی فکر آئی پہ گیا ہویا اکھی دا معاملہ خبر پہنچ سنگے کنا، ماشاءاللہ اسی جیسے میں جماعت میں کرائی، سلام پھیریا تو اسی بابا صاحب بری ہوئی پہلے، سلام پھیریا تے 5 دے 5 بیلی ہوڑی جدو ویکھیا پہ ہاتھل کہندہ پیا، جو اللہ بیلی تے باہر جا کے پڑھنی شروع کر دیتی۔ ہمارے عزیز تھے، فوت ہو گئے، مولوی شعیب، کہنے لگا شیخ انہاں ساڑھی واز کی سننی ہے، نماز تے پڑھی نہیں، میں پوتر کوئی گل نہیں، نویں شاہ تو ہر کوئی ڈردہ ہے، ووڑ بھی نواں باتری کرنا ہوئے تے بندے کئی دیوارہ مڑ ہمت کر کے کرن دے، کہ جے ووڑ نواں باتری کرنا کئی گل گابر نہ کرو، ہو جاسی ٹھیک۔ مولوی صاحب نے بابے باہو کے بڑے شعر سنائے، آواز بھی بڑی، پر پربانے آکھا لالا ٹل ازاں تا نہ اوندے ہوئے، میں کیا لیا پوتر سپیکر میرے آل میں بھی آدھی کو جنہاں ہاتھ کر کے ویکھاں پربانے آلا، تے میں اتھے 2 کلمے کہن مولوی بشیر کول بیٹھا، میں کیا مار کا ٹھاڈ دن بھی ایو من ٹھاڈا
بلکہ اس تو بھی تھوڑی ٹھڈ زیادہ ہو گئی ہے میرا خیال. میں کیا موسم بھی ٹھڈا تے سوتاں چ وڑ گئے ہو تے میں بھی سونے مدینے والی سرکار دا ذکر کرنا. میرا پیو ہویا جڑا سوتاں سمیت مسیتے نہ آیا. لو یقین کرو 10-15 منٹاں چ ماشاءاللہ مسجد این کھچا کھچ بھر گئی. ذکر حبیب ہوئے یہ مشترکہ متاع ہے. یہ تو وہ ہے جسے دشمن بھی مانتا ہے. یہ تو وہ ہے جس کو دشمن بھی مانتا ہے. مجھے یاد پڑ رہا ہے یہ دلی ریڈیو سٹیشن سے آج سے تقریباً 31-32 سال پہلے کی بات ہے. میرے بھی جوانی کے دن تھے, حافظہ بھی بڑا مضبوط تھا. تو وہاں نعتیہ کلام ایک ہندو نے پڑھا تھا, ہندو ایک نے, اور بڑا اس کے عجیب کلمے تھے. 2 مصرے اس کے مجھے یاد ہیں. اس نے ایک تقابل کیا تھا آسمان اور زمین کا. اس نے کہا آسمان بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے. ہندو کہہ رہا ہے, ہندو. آسمان بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے. زمین بولی مجھ پہ مکہ اور مدینہ ہے. آسمان بولا مجھ پہ عرش اعلیٰ ہے. آسمان بولا مجھ پہ عرش اعلیٰ ہے. زمین بولی مجھ پہ کالی کملی والا ہے. یہ تو غیر ہے, کافر ہے, نہ ماننے والا ہے. میرا محبوب تو وہ ہے جن ایک بار تک تکیا پھر پیچھا نہ ہٹ سکیا. رب نے وہ نور, وہ کشش, وہ محبت, وہ حسن دیا تھا. صورت اتنی اعلیٰ. تو میں وہ بات کرنے لگا تھا, دنیا جانتی ہے کہ صورت کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو سے انقلاب نہیں آتا. معذرت کے ساتھ صورت کتنی اعلیٰ ہو, انقلاب اس سے, انقلاب سیرت سے آتا ہے, کردار سے آتا ہے. مگر میں صدقے جاؤں اپنے رب کی قدرتوں پہ. مرشد رہبر پیر پیمبر ہمارے مقدر میں وہ کیا جو صورت میں بھی اعلیٰ, جو سیرت میں بھی اعلیٰ, جس کی صورت اجمل سیرت اکمل. حضرات بلا شبہ میں ایک فکرہ کہا کرتا ہوں, آپ بھی نوٹ کریں. صورت ہمیشہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے. نوٹ کرنا میری بات کو. صورت ہمیشہ سیرت کی, صورت سیرت دی محتاج ہے, مگر سیرت کبھی صورت کی محتاج نہیں. کہو گے دلیل. حضرات جناب کا حقیقی چچا, میرے محبوب کا سکا چاچا, 4 دادیاں تھیں حضور کی. ایک ہی ماں سے سردار عبداللہ, سردار ابو طالب اور سردار عبدالعزیٰ, یہ 3 حقیقی بھائی تھے. میں ہی وقفہ کرنا تو اڈی سن لگا. تھوڑی جی مہربانی کرو, یہو جا مشورہ باہر جا کریا کرو, اچھا نہیں لگتا. مجلس چل رہی ہوتی ہے, رک جاتی ہے. حضرات میں نے عرض کیا کیا, حقیقی چچا ابو لہب, اس کا نام ہے عبدالعزیٰ. ابو لہب نام نہیں ہے اس کا. یہ خوبصورت اتنا تھا, شولے مارتا چہرہ تھا, نام ہی ابو لہب پڑ گیا. حسن بڑا تھا, سنپن بڑا تھا, چہرہ خوبصورت تھا, مگر کام نہیں دیا. کیوں؟ سیرت کا چراغ بجھا ہوا تھا. سیرت کا کردار کا نام. سیرت حالت لفظی معنی مگر کردار, لوگوں سے میل برتن, گفتگو, اخلاق, یہ سیرت ہوتی ہے. بلکہ قرآن نے تو کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. دیسی بندہ ہوئے, ترجمہ نام ہی آوے, سورت تبت یدا پڑھے تے انج لگدا جویں پین ڈیاں. لفظی ایسے ہیں, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. سورت نے کام نہیں دیا. میں نے کہا سورت سیرت کی محتاج ہے. لفظ میرے سمجھ رہے ہیں. مگر ایک اور ہے, مکے کا باسی نہیں, سردار نہیں, قریشی نہیں, یہاں کا رہنے والا نہیں,
مالک نہیں، سردار نہیں، غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے، غلام کا پوتا ہے، نسرن بعد نسرن غلام ہے، خاندانی غلام ہے، نسلی غلام ہے، حبش کے رہنے والا ہے، سیاہ فام ہے، شاہ کاڑا رنگ ہے، موٹے موٹے انگ ہے، شاہ کاڑا رنگ ہے، موٹے موٹے انگ ہے، نام اس کا بلال ہے، نام اس کا بلال ہے، یہ سیاہ فام موٹے انگ والا بلال، جس کی صورت بظاہر پرکشش جاذب نظر نہیں تھی، مگر سیرت کا چراغ دھک دھک کر رہا تھا، تو یہ بلال میرے محبوب کے پاک شہر کی پاک گلی میں چلتا ہے، جوتوں کی آہٹ جنت کی سڑکوں سے آتی۔ تو جو مرشد، جو رہبر رب نے ہمارے مقدر میں کیا، وہ صورت میں بھی اعلیٰ، وہ سیرت میں بھی اعلیٰ۔ میں اس کی زیادہ تفصیل میں جائے بغیر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرات، صورت پہ ہی بات کروں تو سچی بات ہے، قرآن نے بھی رنگ بند ہے، سراجم منیرا، سراجہ کہتے ہیں سورج کو، اور منیرا کہتے ہیں روشن کرنے والا، روشن ہونے والا، روشن، منیر، منور، نور، روشنی۔ مگر غور فرمائیے، رب کہے سراجم منیرا، میرا محبوب وہ سورج ہے جو خود بھی چمک رہا ہے، آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، جو قریب آتا ہے اس کو بھی چمکاتا جا رہا ہے، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، لا کے سینے محمد رنگیندہ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صورت طیبہ، اماں جی نے ایک مثال دی، اسی مثال پہ اکتفا کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ ماں جی نے کہا تھا، اور مصر کی شہزادیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا تو آپ نے نام سنا، آدھی دنیا کا حسن تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، آدھی دنیا کا حسن۔ اب بھی تو یوسف ہے، آج بھی مثال دی جاتی ہے، حسن یوسف دنیا میں مشہور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے وہاں اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی تھی تو پروپیگنڈا ہوا سارے شہر میں، تو زلیخا نے سارے شہر کی سردار گھروں کی عورتوں کی دعوت پکائی، اور ان کے سامنے سیب، امرود، مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، انہوں نے کبھی ہوئی لکھے، پھل رکھے، قرآن کہتا ہے سکیناً، چھریاں بھی ساتھ رکھی تھی کاٹنے کے لیے، اور ادھر کہا کہ جناب یوسف صدیق کا لشکارہ نظارہ دکھا دو۔ جب جناب یوسف صدیق وہاں سے گزرے، حسن یوسف کا لشکارہ اور نظارہ ان بیبیوں نے دیکھا، شاہی خاندان کی عورتوں نے دیکھا، مصر کی شہزادیوں نے دیکھا، حواس باختہ ہو گئیں، گھبرا گئیں، آپے چ رہیاں ہی نہ، فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، قرآن کہتا ہاتھ کاٹ بیٹھی، یاد ہی نہ رہا امرود کٹن رہی ہیں، گنگل کٹن رہی ہیں، قَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، ہاتھ کاٹ لیے، اور دیکھ کے کہنے لگی قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اللہ کی قسم یہ بندہ نہیں، یہ تو کوئی آسمان سے فرشتہ اتر آیا ہے۔ ماں جی نے کہا حسن یوسف دیکھنے والی شہزادیوں، تم نے حسن یوسف دیکھا، انگلیاں کاٹ لی، کاش تم میرے یوسف، فاطمہ کے بابا یوسف، حسنین کے نانا یوسف، کائنات کے امام یوسف، انبیاء کے امام یوسف، سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف انبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پا، فارسی کا لفظ ہے بڑا آسان، پا کہتے ہیں پاؤں کو، حسن پا کو دیکھ لیتی، اور میرے محبوب کے پیر کے حسن کو دیکھ لیتی، تم وہ چھریاں اپنے جگر پہ چلا دیتی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری،
جتنے اوصاف سی کل نبیاں اندر وہ سارے ہی پائے نے مدنی پیغمبر صلی اللہ ہو. جتنے ساری کائنات میں حضرات وہ محبوب جس کا مدینہ بھی اعلیٰ جس کا پسینہ بھی اعلیٰ. مدینے کی بات کروں مکہ بھی اعلیٰ مدینہ بھی اعلیٰ. مکے کا شکر تے الحمد ماشاءاللہ تھوڑی میری سوچ یاسین بلوچ دون دے باوجود کر گیا پوری اپروچ. چلو ماشاءاللہ انہوں پتہ لگ گیا سی اتھے چلے چوک پر میں کہا دون ڈھیر ساری آرام نہ لیا اس چلو ماشاء اہلم و سہلم مرحبا. شکر ہے ایک کے بھی فائدہ ہوندہ جے کدائیں دون دی وجہ نال اور مینو بیلی چکی کھڑا ہو پاک پتہ نال جے میں ایک میں اپڑ نہیں تے کٹا نواں کھول جانے اور میں کہا کٹا بان کے راکھ پر دھوند ڈھیر ساری پہ گئی ہے اونا کے میں واقعتاً حالات بڑے عجیب ہو گئے ہیں. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ساڑھے چو کوئی قدہ رہ جاندہ تے پتہ نہیں باقی تو ہونا جو ہونا کوڑ مرندن میں اشتہار ٹھوک اور کسے سننی تو ہوندی نہیں نا کسی دی گزر مزر نو. چلیے توجہ کیجئے حضرات. ماں جی نے کہا تم وہ چھریاں اپنے جگر پہ چلا لیتی. اللہ نے محبوب کو حسن بھی ساری کائنات سے بڑھ کر دیا. صورت اجمل حسینوں میں احسن جمیلوں میں اجمل کاملوں میں اکمل اور کائنات میں سب سے افضل جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ورفعنا لک ذکرک. محبوب ہم نے تیرے تذکروں کو تیری یادوں کو تیرے نام کو تیری شان کو تیری رفعتوں کو تیری منقبتوں کو بلند و بالا کر دیا. جہاں اذان میں میرا نام آئے گا محبوب تیرا نام آئے گا. جہاں تک میری خدائی ہوگی وہاں تک تیری مصطفیٰ ہوگی. میری خدائی میں کوئی شریک نہیں اور تیری مصطفیٰ میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. میں نے عظمتوں سے رفعتوں سے ختم نبوت کا تاج پہنا کر سید الانبیاء امام الانبیاء بنا کے آپ کو یہاں بھیجا ہے. حضرات ذی وقار آئیے اگلے حصے میں داخل ہو کے چکے. ماشاءاللہ مجھے فکر تھی واقعتاً دلی طور پہ تو مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ احباب کی محبت سے بھی. میں جتنے دوست ہمارے بھائی یہاں تشریف فرما ہیں میں سب کو اہلم و سہلم و مرحبا کہتا ہوں. اور برخورداروں نے جس جذبے کے ساتھ اس پاکیزہ محفل پاکیزہ مجلس ذکر حبیب خدا صلوات اللہ علیہ کا انعقاد کیا ہے میں ان کی کاوشوں پہ بھی خراج تحسین کرتا ہوا دعا گو ہوں اللہ قبول فرمائے. تو چلیے میں بات کو ذرا سمیٹوں. حضرات جہاں تک تعلق ہے سیرت طیبہ کا زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں کائنات کے امام صلوات اللہ علیہ کی عظمتوں رفتوں کے تذکرے اور نام زندہ نہ ہو. ہم نے دلائل کی دنیا میں دیکھا اور یہاں سمجھ لیں قرآن مجید کی تفسیر تشریح اور تعبیر مکمل نہیں ہو سکتی جب تک سیرت مصطفیٰ کو نہ کھولا جائے اور سیرت مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ مکمل نہیں ہوتی جب تک تذکرہ اصحاب رسول اور اہل بیت نہ کیا جائے جنہوں نے حضور کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ رکھا ہے. آج کا دور نہیں ہے میڈیا کا دور نہیں ہے الیکٹرانک کا دور نہیں ہے بجلی کا دور نہیں ہے مگر حیران رہ جائیے آپ کی خلوتوں کا تذکرہ آپ کی جلوتوں کا تذکرہ آپ کے چلنے کا ذکر یہاں تک ایک ایک لفظ آپ کا اس طرح محفوظ دیا گیا آپ حیران رہ جائیے. پھر قربان جائیے ان پاک باز نفوس پہ جنہوں نے کائنات کے امام صلوات اللہ علیہ جن مشکلات کے ساتھ آپ آگے بڑھے نبوت کا اعلان کرنے لگے 40 سال ان میں گزارے تھے. بس اسی بات پہ توجہ کرنا میں بات سمیٹ رہا ہوں.
آپ آج کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اور واہ صبا یہ فکرہ ہوتا بھی بندے نے کوئی پریشانی ہے سارے آؤ، ایک ایک قبیلے کو بلایا، ہر کسی کی نمائندگی ہوئی، مسو کے بھی آ جاؤ تے حسو کے بھی آ جاؤ، یعنی ایک ایک قبیلے کا نام بنام بلایا، سارے آئے، آپ اوپر کھڑے تھے ایک پتھر پہ، لوگ سامنے تھے، مکے کے باسی خوش نصیب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میری برادری کے لوگوں، میرے چچاؤ، میرے تایوں، میرے اپنوں، میرے شریک برادر لوگوں، میں تمہارے اندر پیدا ہوا، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی تم نے دیکھی، پھر میں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا، تم نے میرے کاروبار کا دیکھا، تم نے میری دنوں کو دیکھا، راتوں کو دیکھا، خلوت کو دیکھا، جلوت کو دیکھا، میرے میل ملاپ کو دیکھا، میرے کردار کو دیکھا، میری رشتہ داری کو دیکھا، میری زندگی تمہارے لیے کھلی کتاب ہے۔ میں اوپر کھڑا ہوں اور اگر میں یہ کہوں کہ بیک پہ پہاڑ کے پچھلے حصے پہ دشمن مسلح کھڑا ہے، ابھی تم پہ حملہ آور ہو جائے گا تو میری بات مان لو گے؟ کیا کہا؟ شریک جلدی نہیں مانتے، ساڑھے معاشرے آج بھی نہیں مانتے، پاویں برادری بھی ایک ہوئے، مسلک بھی ایک ہوئے، ڈھیر تعلق، شریک نہیں مانتے۔ کوئی بندہ گھر بڑھیندا پہ ہوئے نا تے ربی کو کم پہ جائے، پہ جاندہ بندے نو کب 4 دن انہوں باہر جانا پہ گئے تے کم رک گیا تے لگ دا دانے موک گئے، 10 نہ دینے نہ لینے، بناونا انہیں پیسے انہیں لاؤنے پر چسکا تے لینا نا تو رہ جاندے، بس دانے موک گئے، اور جڑی بوئیں ویچی ہے کنال موک گئی، اگلی نو موٹ لالے سی ہاتھ۔ شریک جلدی نہیں ماندے، دو محکمے چھیتی ماندے نہیں، ناراض نہ ہوئے کہ میری ماں سوانی بھی مرد نو جلدی نہیں ماندی تے شریک بھی نہیں ماندے۔ اینجے مننا گناہ باب سادی نے لکھا ہے، باب سادی نے، کہ عورت یہ جلدی اپنے خامد کو نہیں مانتی۔ ایک آدمی بڑا نیک ولی تھا، اس نے گھر سے کہا اللہ کو ڈریا کر، اللہ کو ڈریا کر، اللہ نے میرے تے کرم کیتا، میں اللہ دا ولی بن گیا۔ کہنے لگی چپ رہو، تیرے ورگے ولی ہوندے ہیں۔ انہوں نے کہا ولیاں سر سنگ ہوندے ہیں، کملیے میں ہی ولی ہے؟ کہنے لگی نہیں، اللہ دی قدرت کرامت، دیکھیں ولی کی کرامت نبی کا معجزہ برحق، ولی کی کرامت نبی کا معجزہ برحق۔ وہ مسلح اڑ رہا تھا، اوپر نماز پڑھ رہا تھا، شامی کہنے لگی او سی ولی اجڑا حواج مسلح تے نماز پہ پڑھتا، کہنے لگا الحمدللہ شکر ہے جی تو ہی مان گی میں ہی سا۔ کہنے لگی اچھا تائیے مسلح کدی ڈنگا کدی سدھا کدی ڈنگا، پہلے مان گی کدی ڈنگا کدی سدھا، یہ جلدی نہیں مانتی، مگر قربان جائیں سیرت مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ پہ، آپ پہ پہلی وحی آئی، ناموس کو پہلی بار دیکھا، جناب جبرائیل کو اصل شکل میں دیکھا، دو ہی موقع پہ آپ نے دیکھا، طبیعت گھبرائی، گھر میں گئے، ماں جی سے کہا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، خوف آ رہا ہے، بخار ہو گیا، زملونی دسرونی، کمبل دے دو، چادر دے دو، پاڑا لگ رہا ہے، سردی یا بخار ہو رہا ہے، مجھے خوف لگ رہا ہے۔ ماں جی نے، بیوی نے کیا کلمات کہے، ذرا دیکھیں سیرت کا یہ پہلو کتنا نمایاں ہے۔ ماں جی نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم پیارے اللہ تجھے کبھی پریشان نہیں کرے گا، اللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ کیوں؟ تیرے اندر وہ خوبیاں ہیں، تقرئ الضیف، تو مہمان نواز، مہمانوں کو پوچھنے والا، خود بھوکا رہ کے مہمانوں کو کھلانے والا، اور تو لوگوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھانے والا، غریبوں اور نادار لوگوں کو کما کما کے کھلانے والا، تیرے اندر وہ وصف ہے ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ پھر ماں جی اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی، یہ تورات انجیل کا بہت بڑا عالم تھا ورقہ بن نوفل، جا کے بات سنائی، اور ماں جی نے کہا، میری امی نے کہا
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہا، کہنے لگی ذرا اپنے بھتیجے کی بات تو سن۔ آپ نے وہ پوری بات سنائی، اس طرح مجھے خوف آ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، بخار ہو گیا، تو فرمانے لگا ہائے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تیری قوم تجھے یہاں سے نکال دے گی۔ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ کلیم پہ آیا کرتا تھا، تو اللہ کا نبی ہے اور یہ آسمان سے فرشتہ ہے، وہی ناموس ہے۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں، تیری کچھ مدد کر سکوں جب قوم تجھے نکال دے گی۔ آپ اوا انا مخرجیہ، میری قوم بھی مجھے نکال دے گی؟ جو مجھے صادق کہتی ہے، جو مجھے امین کہتی ہے، جھگڑا پڑ جائے تو لائی مجھے مانتی ہے، جو صادق اور امین کا نام دیتی ہے، میرا نام لے کے نہیں پکارتی، کہتے صادق آ گیا سچا بولنے والا، امین آ گیا لوگوں کی امانتیں رکھنے والا۔ حضرات ذی وقار سچائی کا وہ وقار بنایا، اور آج حجر اسود کے رکھنے پہ بیت اللہ کی تعمیر میں جھگڑا ہو گیا، سارے قبیلوں کا تقسیم کام کیا ہوا تھا، اب آیا تھا معاملہ حجر اسود ٹکانے کا رکھنے کا اعزاز تھا بہت بڑا، اب ہر قبیلہ چاہتا ہم رکھیں، ہر قبیلہ چاہے ہم رکھیں، لڑائی پڑ گئی۔ یہاں تک عربوں میں رواج تھا جنہوں سے کہنا تخت یا تختہ، ہمارے ایک لفظ ہے تخت یا اندے یا بننے، بھائی اوسی جڑی اوسی ان کسے پاسے لا کے ہٹسا، یہ آخری فکرہ ہوتا ہے، تو وہ خون میں ہاتھ ڈبو کے اس طرح دیوار پہ لگا دیتے تھے، اس کا مطلب ہوتا تھا اب تخت یا تختہ، مر جائیں گے یا مار دیں گے۔ جب لڑائی بڑی تو ان میں ایک بوڑھا سیاڑا بندہ ہوا تھا، یا اللہ برادریوں میں سیاڑے بندے باقی رکھ، جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، جمہوریت دا بیڑا غرق انہیں سارے ہی آزاد کر چھڑے، پتر اپنے اختیار جو پیو اپنے اختیار۔ کبھی خاندانوں کا ایک نظام تھا، بڑے کو بڑا مانا جاتا تھا، کوئی مسئلہ بنے گاؤں میں تو ایک بڑا ہوتا تھا کہ چلو یار انہوں آنے۔ اس بوڑھے نے کہا کیوں لڑتے ہو، کیوں مرتے ہو، کیوں خون خرابہ کرتے ہو، رکو، کسی کو لائی مان لو، پینچ مان لو، جج مان لو، منصف مان لو۔ اس نے کہا بابا تمہیں دس، کہنے لگا چلو رکو، ابھی رب کے گھر بیت اللہ کے دروازے سے جو بندہ سب سے پہلے آئے گا وہی ہمارا منصف ہوگا۔ آج چلو ٹھیک، اب سب کی نگاہیں دروازے پہ ہیں، منظر دیکھیں کیسا ہے، سب کی نگاہیں دروازے پہ، یا اللہ کون جج بنتا ہے، کون آتا ہے، اعزاز کسے ملتا ہے؟ جب دیکھا تو وہ آیا شمس الضحیٰ بدر الدجا آمنہ کا در یتیم محمد کریم صلی اللہ ہو۔ کہا کیا سب نے، لڑنے والوں نے کہا کیا، جاء الصادق جاء الامین رضی نہ ہو، اور یہ تو صادق آ گیا، امین آ گیا، اسی کنا تک راضی، جو فیصلہ فرما دے ہم راضی۔ آپ کو تو پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ اس بابے نے کہا حضور ہم لڑنے لگے تھے، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، جب کا یہ واقعہ ہے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا آپ نے، یہ مسئلہ بن گیا پیارے، تیرے پہ اتفاق ہو گئے۔ آپ فرمایا اچھا، آپ نے اپنی کملی مبارک، چادر مبارک، تک ترجمہ سارا واضح، چادر مبارک جو اب کندھے پہ رکھا کرتے تھے، جو مہر نبوت کو ڈھانپ کے رکھا کرتی تھی، یہاں مہر تھی آپ کے نبوت والی، کبوتر کے انڈے جتنی تھی، جسے تورات اور انجیل میں لکھا تھا اور ان لوگوں نے آ کے دیکھا بھی تھا، اس کو کجنے والی، ڈھانپنے والی وہ چادر اطہر، قرآن کہتا ہے ذرا سرک جاتی تو آسمان سے قرآن بن کے آ جاتا تھا۔ آپ نے وہی چادر زمین پہ بچھا دی، حجر اسود اٹھا کر چادر میں رکھا، فرمایا ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ دے دو، ایک ایک بندہ۔ میں کہتا ہوں پھر بھی اچھے لوگ تھے، ایک ایک بندہ جب دے چوڑ لیا، نہیں تو یہ بھی روڑا بنتا، اللہ یہ کوئی ساڑھے نو پہلے دا جمعے آیا، اور نہیں انہوں رہن دیو، اور دعا ساڑھا اپنی پارٹی دا انہوں لے آؤ، نا ایک ایک بندہ سب نے دیا، تاریخ ہے یہ زندہ میری۔ جب وہ سارے بندے آگئے، آپ نے فرمایا میری مبارک چادر کو ذرا پکڑو، مبارک میرا ادب ہے، میرا احترام ہے، اس لیے میں لفظ کہہ رہا ہوں،
میری چادر کو پکڑو اور اسے اٹھاؤ. حجر اسود اللہ سب کو نصیب کرے بیت اللہ دیکھنا. جتنی اس کی ہائٹ آپ نے دیکھی ایسے اٹھانے سے پہنچ جاتا ہوں. فرمایا میری چادر کو اٹھاؤ. اب سب سرداروں نے اس طرح چادر پکڑی, اوپر اٹھائی. میرے پاک محبوب نے تبسم فرمایا, مسکرا کے فرمایا تسی تو پھاتے پئے ہو, دوئے ہاتھ تواڈے قابو ہون تے میں ہی نہ چاہ کے رکھ دیا, تم تو مصروف ہو میں رکھ دوں. سب نے کہا رضینا رضینا, پیارے راضی راضی آپ ہی رکھ دے. میں کہتا ہوں آواز آ رہی تھی ہاتف غیبی سے, پیارے جس گھر کی کا سنگ بنیاد تیرے جد امجد نے رکھا تھا. کس نے رکھا تھا؟ ابراہیم خلیل اللہ. جس گھر کا سنگ بنیاد تیرے جد امجد نے رکھا تھا, اس کا سنگ تکمیل آپ ہی کو رکھنا چاہیے, آپ ہی کو رکھنا چاہیے. حضرات آپ نے حجر اسود اٹھایا اور اپنے مقام پہ ٹکایا. دوستو بھائیو بزرگوں, بہت ساری باتیں بھاگ بھاگ کے میرے سامنے آ رہی تھیں. دونوں چیزیں مجھے کھینچ رہی تھی. ایک مجھے یہ فکر تھی کہ کسی طریقے سے ہمارے آج کے معزز مہمان, میں تو علاقے دا آدمی ہاں, گھر دا میزبانہ بھی شامل ہاں. یہ پنڈ بھی ساڈا اپنا ہے تے بلوچ برادری نال تعلق بھی ڈھیر سارا ہے. تے میں میزبانی مجھے سمجھیے یہ تو برخورداروں کی محبت ہے, شفقت ہے ان کی. انہوں نے کہا چلو اس سے بھی کوئی تھوڑا بہت فائدہ اٹھاؤ. میں بہت بڑا کوئی عالم بھی نہیں, بہت بڑا خطیب بھی نہیں, بہت میرا انداز بھی نہیں, دیسی دیسی سادہ سادہ بے ترتیب سی چند باتیں اور بالکل ابتدائی خاکے کے طور پہ رکھی ہیں. اس لیے رکھی ہیں شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات, اس لیے بھی رکھی ہیں شاید تو انو موڑ کوئی شوق اٹھ پوے تو موڑ میں مڈو شروع کر کے خیر نہ گال کرے سا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.